अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान बशीर और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने 14वें सदर पाकिस्तान के ओहदे का हलफ ले लिया। वो दूसरी बार सदर का ओहदा संभालने वाले पहले सिविलियन सदर बन चुके हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने उनसे हलफ लिया। तकरीब में वजीर आजम, आर्मी चीफ समेत अहम अस्करी और सियासी शख्सियात भी शरीक हुई। पाकिस्तान में नई तारीख रकम। आसिफ अली जरदारी दूसरी बार सदर मुमलिकत बन गए, ओहदे का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब ऐवान सदर में हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने नौ मुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी होते ही ऐवान सदर जीए भुट्टो के नारों से गूंज उठा। तकरीब में वजीर आजम शहबाज शरीफ, साबिक सदर आरिफ अलवी, कायद नून लीग नवाज शरीफ, स्पीकर अयाज सादिक, बिलावल भुट्टो, बख्तावर भुट्टो, आसफा भुट्टो शरीक हुए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने भी तकरीब में शिरकत की। गैर मुल्की सफीर भी तकरीब में शरीक हुए। तकरीब में चारों सूबों के गवर्नर और वज़ीर आला मौजूद थे। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर तकरीब में शरीक नहीं हुए। इलेक्शन कमीशन ने गुज़िश्ता रोज होने वाले सदारती इंतखाबात का हतमी नतीजा जारी कर दिया। हतमी नतीजे के मुताबिक आसिफ अली जरदारी सदारती इंतखाबात में सदर मुंतखब हुए। सदारती इंतखाबात में कुल 1044 वोट डाले गए, जिनमें से 9 वोट मुस्तरद हुए। आसिफ अली जरदारी को 411 जबकि महमूद जगजई को 181 वोट मिले। जरदारी ने पार्लियामेंट में 255, सिंध असम्बली से 58, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से 8, पंजाब असम्बली से 43 और बलोचिस्तान असम्बली से 47 वोट हासिल किए। आलमी रहनुमाओं की सदर आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। चीनी सदर शी जिनपिंग कहते हैं कि पाक चीन दोस्ती तारीख का इंतखाब और आवाम का कीमती खजाना है। दोनों ममालिक अच्छे पड़ोसी दोस्त, शराकतदार और भाई हैं। दोनों ममालिक ने CPEC की तामीर में नतीजा खेज नताइज हासिल किए। रिवायती दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए सदर जरदारी से मिलकर काम करने के लिए तैयार है। ईरानी सदर आयतुल्लाह इब्राहिम रईसी की आसिफ अली जरदारी को मुबारकबाद। कहा, दोनों मुल्कों के तारीखी, सकाफती और मजहबी ताल्लुकात पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। इब्राहिम रईसी ने पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को वुसअत देने के लिए आमादगी का ऐलान भी किया। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कोई भी ऐसा राज मुझे पता चले, कोई भी ऐसी बात पता चले जो मैं समझता हूँ पब्लिक इंटरेस्ट में मैं उसको आया करूँ तो मैं करूँगा। अच्छा, अब इसको ओवरराइड कौन करेगा? मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स करेगा। कौन करेगा? मतलब उसका तो हल्फ यही है, आइन के मुताबिक हल्फ है कि जिस चीज़ को मैं समझता हूँ कि पब्लिक के सामने आया करूँ तो वो मैं करूँगा। फॉर एग्जाम्पल, तो उसका तो हल्फ ही यही है कि मैं डिसाइड करूंगा। साइफर देखा आपने या नहीं? जी, मेरे पास साइफर भेजा गया था। हाँ, अच्छा, जरूर मैं देखा। इमरान खान को रिहा होना चाहिए। आप ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान जो कशीदगी है वो खत्म हो चुकी है या किसी लेवल पे बातचीत चल रही है? आप ये समझते हैं? नहीं, मैं इस सिलसिले में कोई वो नहीं बात कहूंगा कि कोई बातचीत चल रही है, कुछ हो रही है। मैं समझता हूँ कशीदगी खत्म होना चाहिए। देखिए, बड़ी क्लियर बात है हम सब के लिए कि पाकिस्तान की फ़ौज मेरी फ़ौज है, पाकिस्तान के अवाम मेरे अवाम हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें मेरी सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान की सियासी जमातें वफादार मुल्क हैं, है ना। कोई इसमें कोई न गद्दारी की कैफियत है, न कोई ऐसी कैफियत है। ये बिलावजह इल्ज़ामात उठते रहते हैं, तो मैं तो जोड़ने की एतबार से बात कर रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इस सब में, इस सारे मामलात के अंदर बेहतरीन हल है। मैं आप लोगों के सामने मिसाल देता रहता हूँ कि कोविड के अंदर पाकिस्तान ने तीसरे नंबर पर आया दुनिया में हल करने में। उसकी वजह क्या थी कि फ़ौज और सिविलियन हुकूमत एकजा हो गए। उसकी वजह ये थी कि सब ने मिलकर काम किया और दुनिया में तीसरे नंबर पर आप आ गए यार। स्पेन और सारा यूरोप तबाह हो गया, यहाँ हिंदुस्तान में लोग मरते रहे। तो मेरा अभी भी वही प्रिस्क्रिप्शन है, ट्राइड एंड टेस्टेड प्रिस्क्रिप्शन है कि जिसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। तो अभी भी मुल्क को जोड़ दिया जाए, ये मुल्क अचानक तरक्की करेगा। आरिफ अलवी साहब, एक अदालती रेफरेंस आपके पास आया था जो चीफ जस्टिस है फाइज ईसा साहब, जस्टिस फाइज ईसा साहब के हवाले से। अमूमी तौर पर जब सदर के पास कोई रेफरेंस भेजा जाता है तो वो खुद उसे कानूनी तौर पर देखता है, लेकिन इस मामले के अंदर हमने ये देखा कि ये रेफरेंस आपने मनवन आगे भिजवा दिया और बाद में फिर आपने इस पर रिग्रेट जाहिर की कि ये गलत किया मैंने, ये मेरी गलती थी। इसमें तो सब कुछ कह चुका हूँ। हाँ, अब आज नई बात क्या पूछना चाहते हैं? चाह रहा हूँ कि क्या आप समझते हैं कि मामलात वहीं से खराब होना शुरू हुए जो बढ़ते 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 फिर आगे इस 9 मई के वाकयात के बाद से लेकर आज तक की सिचुएशन पर आए? नहीं, मैं नहीं समझता हूँ। मैं नहीं समझता हूँ कि वहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ। वो भी एक
ایسی کیفیت تھی جس میں عمران خان صاحب نے خود یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ریفرنس ان کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا. اچھا سر یہ بتائیے گا کہ بانی پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے آپ کا متوقع ملاقات؟ میں نے آج ہی میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اپنے وکیلوں سے میں گزارش کروں گا کہ وہ کورٹ میں درخواست دائر کر دیں کہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ کیا جو کہا جا رہا ہے کہ 9 مئی میں جو لوگ 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں آپ کیا کہتے ہیں ان کو سزا ہونی چاہیے یا نہیں؟ اور دوسرا جو پہلے میں نے سوال کیا تھا اس میں ابھی آپ نے کہا تھا کہ میں نے اسٹیبلشمنٹ سے اور عمران خان سے بہت کوشش کی ملانے کی، نہیں تو اس میں ہٹ درمی کس کی تھی، اسٹیبلشمنٹ کی، عمران خان کی؟ آپ کیوں چاہتے ہیں کہ میں کسی ایک کی ہٹ درمی کا ذکر کروں؟ ابھی بھی میری کوشش یہ ہے کہ سب جڑ جائیں. دوسری بات آپ نے 9 مئی کی، آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان میں نے آئین کی پاسداری کرتا ہوں، اور میں ہمیشہ جب مجھے 1969 کے اندر گولیاں لگی تھیں تب بھی میں سڑک پر یہ کوشش کر رہا تھا کہ لوگ توڑ پھوڑ مت کرو اور گھر جاؤ، اور کرفیو لگنے والا تھا. تو میں نے تو 9 مئی کے اندر جو واقعات ہوئے اس حوالے سے میں نے اس توڑ پھوڑ کی مذمت کی ہے، اور کوئی وجہ نہیں کہ اس سے میں پیچھے ہٹوں. میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ تحقیقات. بانی پی ٹی آئی کے خلاف غیر قانونی مقدمات بنائے گئے، فوری رہا کیا جائے. بانی پی ٹی آئی کے خلاف سائفر کیس سازش ہے، ہمارے خلاف سازش سے ایک دن بے نقاب ہوں گی. بانی پی ٹی آئی رہا بھی ہوں گے، شفاف الیکشن بھی ہوں گے. چیف جسٹس سائفر کیس کی تحقیقات کے لیے کمیشن بنائے. وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور کا احتجاجی جلسے سے خطاب. بولے آج افسوس ہے آصف علی زرداری صدر بن گیا. منی لانڈرنگ کرنے والا شہباز شریف وزیر اعظم ہے. چیف الیکشن کمشنر بھول چکے آئین توڑنے کی سزا آرٹیکل 6 ہے. ہماری مخصوص نشستیں دوسری جماعتوں کو دی گئیں. آج ہمارا لیڈر غیر قانونی طور پر جیل میں ہے، غیر قانونی مقدمے بنائے گئے اور جس طریقے سے گرفتار کیا گیا، اور آج جس کیس میں وہ جیل میں ہے، ایک توشہ خانہ سے عمران خان نے لیگل طریقے سے، یہ اسٹیبلش بات ہے کہ لیگل طریقے سے جو چیز لی اس پہ اس کو سزا دی گئی ہے. جبکہ آج جو شخص آصف زرداری ابھی حلف لے رہا ہے صدر پاکستان کا، اسی توشہ خانے سے جس چیز کی اجازت نہیں ہے، انلیگل طریقے سے اس نے گاڑیاں نکالی ہیں، لیکن آج وہ افسوس کی بات ہے کہ وہ ملک کا صدر بن رہا ہے اور حلف لے رہا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کچھ نہ ہوتے ہوئے، کسی عہدے پر نہ ہوتے ہوئے، اس نے انلیگل طریقے سے گاڑی لی ہے توشہ خانہ سے، جو کہ غیر قانونی ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہے. اسی طرح شہباز شریف جس نے ثابت ہوا کہ منی لانڈرنگ کی اس کے اکاؤنٹوں سے ثابت ہوا، افسوس کی بات ہے کہ آج وہ اس ملک کا وزیر اعظم ہے. میں بھرپور طریقے سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ عمران خان کا فری اینڈ فیئر ٹرائل ہونا چاہیے اور جلد سے جلد عمران خان کو رہا کیا جائے. لاہور، کراچی، اسلام آباد سمیت مختلف شہروں میں تحریک انصاف کا احتجاج. پولیس نے لاہور کے علاقے صدر سے لطیف کھوسا کو حراست میں لے لیا. اچھرا سے سلمان اکرم راجہ کو بھی پکڑ لیا گیا ہے. گجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان میں بھی کئی کارکنوں کو حراست میں لیا گیا. اسلام آباد میں شیر افضل مروت، شعیب شاہین کی قیادت میں ریلی نکالی گئی. پی ٹی آئی نے 23 مارچ کو اسلام آباد میں جلسے کا اعلان کر دیا. دھاندلی کے خلاف تحریک انصاف کے مختلف شہروں میں مظاہرے، ریلیاں، اہم رہنما گرفتار. کراچی میں حلیم عادل شیخ کی سربراہی میں قائد آباد سے ریلی داؤد چورنگی تک نکالی گئی. کارکنان بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے نعرے بازی کرتے رہے. اسلام آباد میں دھاندلی کے خلاف ریلی نکالی گئی. پریس کلب پہنچ کر رہنماؤں نے ریلی سے خطاب کیا. لاہور میں مختلف مقامات پر احتجاج کیا گیا. جی پی او چوک میں تحریک انصاف نے ریلی نکالنے کی کوشش کی، جس پر لاہور پولیس نے کارکنان پر دھاوا بول دیا. پولیس اہلکاروں نے ایک گاڑی پر ڈنڈے برسائے، جبکہ لاہور پولیس نے پی ٹی آئی کے درجنوں کارکنوں اور رہنماؤں کو حراست میں لے لیا. ان میں لطیف کھوسا، سلمان اکرم راجہ، ڈاکٹر حسن اور دیگر رہنما بھی شامل. گجرانوالہ میں پی ٹی آئی نے احتجاج ریکارڈ کروایا، جس کے دوران پولیس نے کئی کارکنان کو گرفتار کر لیا. فیصل آباد میں پی ٹی آئی کارکنان کی ریلیاں گھنٹہ گھر چوک پہنچی، جہاں قائد نے خطاب کیا. شیخ پورہ میں احتجاج کے دوران تحریک انصاف کے 3 MNAs گرفتار ہو گئے. وہاڑی، قصور، ملتان سمیت دیگر شہروں میں بھی تحریک انصاف نے ریلیاں نکالی. وزیر اعظم شہباز شریف نے رمضان پیکج 7.5 ارب سے بڑھا کر 12.5 ارب روپے کر دیا ہے. پیکج کا حجم بڑھانے کے علاوہ دائرہ کار بھی مزید وسیع کرنے کی ہدایت. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یوٹیلیٹی سٹورز اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ موبائل یونٹس بھی سستے داموں
اشیاء فراہم کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ غریب، نادار اور مستحق افراد تک پیکج پہنچایا جائے۔ رمضان کے اختتام تک عام بازار سے کم قیمت پر اشیاء فراہم کی جائیں گی۔ ماہ رمضان میں عوام کو شیر خورنوش سستی فراہم کرنے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کا خصوصی اقدام۔ رمضان ریلیف پیکج کا حجم 7 ارب سے بڑھ کر 12.5 ارب روپے کر دیا۔ وزیر اعظم نے رمضان ریلیف پیکج کا دائرہ کار بڑھانے کی بھی ہدایت کر دی۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ غریب، نادار اور مستحق افراد تک رمضان ریلیف پیکج پہنچایا جائے۔ حکومت رمضان ریلیف پیکج کے تحت یوٹیلیٹی سٹورز کے ساتھ ساتھ موبائل یونٹس کے ذریعے عوام کو سستی اشیاء فراہم کرے گی۔ ابتدائی طور پر 1200 موبائل پوائنٹس اور 300 مستقل پیکج ریلیف مراکز قائم کیے جا رہے ہیں۔ متعین مقامات کے علاوہ ٹرک مختلف علاقوں میں غریب عوام کو سستی اشیاء خورنوش پہنچائیں گے۔ مقام کا تعین جدید ٹیکنالوجی GPS کی مدد سے کیا جائے گا۔ 3 کروڑ 96 لاکھ خاندانوں کو رمضان المبارک کے دوران سستے داموں کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی جائے گی۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت آٹا، چاول، دال، گھی، چینی، شربت اور دودھ مارکیٹ سے کم قیمت پر فراہم کیا جائے گا۔ ناظرین، رحمتوں اور برکتوں کی سعادتیں لیے ماہ سیام کی آمد ہے۔ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا۔ سعودی سپریم کورٹ کے اعلان کے مطابق کل بروز سوموار 11 مارچ کو پہلا روزہ ہوگا۔ دیگر خلیجی ممالک میں بھی کل ماہ سیام کا پہلا روزہ ہوگا۔ پاکستان میں رمضان المبارک کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس کل پشاور میں ہوگا۔ بلوچستان میں بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ مسلسل بارش سے گوادر پھر پانی میں ڈوب گیا۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بھی بوندا باندی ہوئی۔ محکمہ موسمیات نے بلوچستان، گلگت بلتستان، کشمیر، خیبر پختونخوا، بالائی پنجاب اور اسلام آباد میں بارش اور پہاڑی علاقوں پر برف باری کی پیشگوئی کی ہے۔ مغربی ہواؤں کا نیا سسٹم رنگ دکھانے لگا۔ بلوچستان بھر میں موسلا دھار بارشیں، گوادر پھر پانی پانی، سڑکیں گلیاں زیر آب۔ بلوچستان میں پہلے ہی سیلابی پانی جوں کا توں کھڑا ہے، اوپر سے بارشوں کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ساحلی اور جنوبی علاقوں تربت، جیوانی، پسنی، آوران، پنجگور میں وقفے سے بادل برس رہے ہیں۔ کوئٹہ شہر اور گرد و نواح میں بارش سے درجہ حرارت گر گیا۔ گوادر میں گزشتہ رات سے بارش کا سلسلہ جاری ہے، جس سے شہر کی اکثر سڑکیں، بازار اور نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مغربی ہواؤں کے نئے سسٹم کے اثرات کراچی بھی پہنچ گئے۔ شہر میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ NDMA نے خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان، مری اور گلیات میں متعلقہ اداروں کو بارش اور برف باری کے نئے سلسلے سے خبردار کر دیا۔ جماعت اسلامی نے جمعۃ الوداع پر امریکی سفارت خانے کی جانب ملین مارچ کا اعلان کر دیا۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں، ہم پہلے بھی غزہ کے مظلوموں کے ساتھ تھے اور آج بھی ہیں۔ افسوس شریف برادران نے فلسطین کے لیے ایک لفظ نہیں بولا۔ اسلام آباد سے ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ 27 رمضان کو پورے پاکستان نے امریکی سفارت خانے کی طرف مارچ کرنا ہے۔ ان حکمرانوں سے آج پوچھنے آیا ہوں کہ نگران حکومت کے بعد نئی حکومت بن گئی تو وہ اہل غزہ کے لیے کچھ عملی اقدامات کا اعلان کریں گے، لیکن مجھے افسوس ہے کہ ان کی پوری سپیچ اور تقریر میں غزہ کو بچانے کے لیے کوئی راہ عمل نہیں ہوتا۔ یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے 27ویں دن جمعۃ الوداع کو ہم نے ملک بھر سے امریکی سفارت خانے کی طرف دوبارہ آنا ہے اور ملین لوگوں کو ساتھ لائیں گے انشاءاللہ۔